السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا پوڈ کاسٹ. آج کے ہمارے مہمان اگین این انٹرپرینور جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، اینڈ دا ریزن بیہائنڈ اٹ کہ وی وانٹ ٹو شیئر دا پیپلز جرنی اباؤٹ دیئر سکسیس اینڈ اباؤٹ دیئر موٹیویشن اباؤٹ دیئر اسٹارٹ اپس اینڈ بزنس. تو آج کے ہمارے مہمان مہتاب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ pretty good. Thank you. Alhamdulillah, I'm very good. So Mehtab has come from Multan. Thank you so much for coming and stopping by us. Thank you for having me. Most welcome. So basically Mehtab, aap again you are an entrepreneur. So tell me about yourself. کہاں سے ہیں، کہاں سے آپ نے اپنی ایجوکیشن لی؟ اور آئی واز امیزڈ کہ آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. یوزلی جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں وہ نلائق ہوتے ہیں، ذرا ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں. نارملی یہ تاثر ہے، لیکن یہ آپ نے مارکیٹ خراب کی ہے. لوگوں کے پاس جو بہانہ ہوتا ہے نا نہ پڑھنے کا اکثر، کہ جی میں اپنے اسٹارٹ اپ میں بزی ہوں یا اپنے انٹرپرینورل جرنی میں بزی ہوں، تو آپ نے ان کے لیے ذرا تھا مشکل رستہ مشکل کر دیا ہے. اچھا لیٹ می میک اے جرنی فرسٹ. بیسکلی آئی بلانگ ٹو ملتان سرزمین اولیاء سے ہوں. آئی حسب معمول جو میری فارمل ایجوکیشن ہے، آئی اسٹارٹڈ اسکول میرا پہلے ملتان جیمز رہا، پھر ملتان پبلک اسکول رہا، اینڈ دین ضمیر پبلک اسکول سے میٹریکولیشن رہی. اینڈ دین کالج جو ہے ہمارا پنجاب کالج سے تھا. اینڈ دین میں نے آئی ایس پی سے اپنی بی ایس سی ایس ڈگری کی، جو کہ اگین اب یہ وہ جرنی ہے جب آپ گرو کر رہے ہو. تو آئی واز ناٹ ویری شائننگ اسٹوڈنٹ ان اسکول، آئی واز اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ. صحیح. تو جب کالج میں آئے تو نئی نئی آزادی ملی. اچھا اسٹوری کٹنگ، آئی گیس اوبیڈینٹ ہونا زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو شائننگ اسٹوڈنٹ. ویل اٹ ڈپینڈز آن ٹیچر کہ اس کو اوبیڈینٹ چاہیے یا شائننگ چاہیے، اسکول کو کیا چاہیے ہوتا ہے. بٹ آئی واز، جو میرے نارملی ریمارکس رہے وہ اوبیڈینٹ کے رہے تھے ان اسکول. اینڈ دین کالج میں آ کے وہ آپ کو نئی نئی آزادی ملتی ہے، اینڈ آپ کا ایک جرنی آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ یو ہیو گرون اپ، تو پھر وہ آپ نئی ایکسپلور کرتے ہیں چیزیں. تو وہاں پہ آئی وونٹ سے نائدر آئی واز اوبیڈینٹ اینڈ نور آئی واز شائننگ اسٹوڈنٹ. بڑی ہی مشکل سے کالج پاس کیا تھا. اینڈ دین انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان میں ایک ادارہ ہے، وہاں پہ جا کے ہم نے کمپیوٹر سائنسز کے اندر ایڈمیشن لیا، بیکاز وہ ایک ہائپ چل پڑی تھی کمپیوٹر سائنسز کی، جو کہ اٹس گوئنگ آن. اینڈ آئی گیس دیٹ واز 2005 to 10 کا جو ایرا تھا، ایون کہ 15 تک. نہیں یہ تو آگے 2005 میں تو یہ ایرا اسٹارٹ ہوا تھا. اور اف آئی ریکال تو وہ ایرا ٹیلی کام سے اسٹارٹ ہوا تھا. ایگزیکٹلی. ٹیلی کام پہ ایک دم لوگ انجینئرنگ میں ٹیلی کام، جس سے آپ پوچھیں گے آپ کے کزن کے اپنی ویسینٹی کے اندر آپ دیکھیں، جس سے پوچھیں گے کیا کر رہے ہو، ٹیلی کام انجینئرنگ، ٹیلی کام انجینئرنگ. تو وہ ایک میرے جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے نا وہ ایک اورا کریٹ ہوتا جاتا ہے وہاں پہ. آپ یو فیل لائک نا یار دس از سم تھنگ یو وانٹ ٹو ڈو. تو اگین میری بھی ایسپریشن وہی تھی. لیکن جب ہم یونیورسٹی تک آئے اس ٹائم تک کمپیوٹر سائنسز کافی حد تک یعنی اپنی اسپیس بنا چکا تھا. سو ہم نے کہا ہم بھی یہ کریں گے بھائی، سارے کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. تو آئی اسٹارٹڈ ان آئی ایس پی، اور پہلا سیمسٹر اسٹریٹ 4 GPA تھا. سیکنڈ اسٹریٹ 4 GPA، سیکنڈ ڈکریز ہوا، تھرڈ پہ ڈکریز ہوا، فورتھ تک احساس ہو گیا تھا غلطی ہو گئی ہے. یہ نہیں تھا بھائی، آئی واز ناٹ میڈ فار کوڈنگ. اچھا اب وہاں پہ آئی کنسلٹیڈ فیو آف مائی ٹیچرس کہ غلطی کر بیٹھا ہوں، کیا کرنا ہے، 2 سال مزید ویسٹ کروں یا 2 سال ویسٹ کر کے دوبارہ سے اسٹارٹ کروں کچھ اور. جیسٹ کہ یار ایجوکیشن ضائع نہیں جاتی، کنٹینیو اٹ، ماسٹرز میں چوز کرنا جو تم چاہتے ہو. سو وہاں کنٹینیو کیا. اینڈ ڈیورنگ دیٹ BScs ٹائم آئی ریئلائز کہ وہ واقعی میں ویسٹ نہیں گئی تھی. کمپیوٹر سائنسز کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ ہے دے گیو یو ٹڈبٹس آف ایوری فیلڈ. وہ آپ کو میکینیکل بھی سکھاتے ہیں، وہ آپ کو الیکٹریکل بھی سکھاتے ہیں، دے گیو یو نالج اباؤٹ سول، دے گیو یو، مطلب کیونکہ آپ نے سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا ہے، کل کو کس فیلڈ کا کرنا ہے، یو ہیو نو آئیڈیا. سو دے گیو یو ٹڈبٹس آف آل فیلڈس. سو ڈیورنگ دیٹ جرنی آئی ایکسپلورڈ، آئی ہیو دوز لیڈرشپ ٹریٹس. وہ جو ہمارے کچھ جو پروجیکٹ مینجمنٹ تھے، جب ہم نے وہ کورس پڑھا وہاں پہ آئی ایکسپلورڈ کہ میں مینیجر ٹائپ بندہ ہوں، پروجیکٹ مینجمنٹ کرتا ہوں. کوڈنگ از ناٹ مائی ایریا. آئی نو ہاؤ ٹو گیٹ دا کوڈ فرام دا کوڈر، بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کوڈ. ایگزیکٹلی. So that's where I
रियलाइज़ कि मेरा एरिया क्या है. देन आई वाज वेरी गुड एट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जबकि मैं कॉलेज में मैथ्स में बहुत मुश्किल से पास हुआ था. अच्छा. रीज़न बीइंग कि जब कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री और वो इस तरह की सारी चीज़ें आती, वो नहीं होती मुझसे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे समझ आती है. देन इंग्लिश वाज गुड, तो वहाँ से आपको वो एक डायरेक्शन मिलती है. देन जब हमने यूनिवर्सिटी पास की, देन अगला फेज़ था मैं MBA. आई वाज थिंकिंग टू कंप्लीट एन MBA. तो MBA के एडमिशन लेने यूनिवर्सिटी गया. वहाँ पे आई केम अक्रॉस एन इनक्रेडिबल नेम दैट वाज MS इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अच्छा, वो नाम इतना अपीलिंग था कि यार यही करेंगे बस. यही करेंगे, ठीक है. और मैंने एडमिशन टेस्ट दिया, जो उस टाइम यूनिवर्सिटी का जो भी टेस्ट था, वो एडमिशन टेस्ट दिया बगैर किसी तैयारी के. दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी क्लोज टू मी नाउ. अब वो जब एडमिशन टेस्ट दिया तो बिलीव मी, पहली लिस्ट में नाम आ गया और मेरी क्लास में मेरा रोल नंबर 1 था. दैट मीन्स आई वाज द टॉप कैंडिडेट अमंग दैट बैच. अब वो मेहनत करके नहीं आया था. मुझे सारी ज़िंदगी अम्मा अब्बा और घर वाले सारे पीछे पड़ते हैं ना, क्या पढ़ लो, ये वो. नाउ दिस वाज द फील्ड जिसमें मैं पढ़ नहीं रहा था. आई वाज एंजॉइंग रादर, बट वो हो रहा था. एवरीथिंग, द पीसेस वर कमिंग टुगेदर. तो फिर जब हमने वो किया, उस 2 साल के अंदर आई एंजॉयड अ लॉट. मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क किया. समझ आया वो फील्ड थी दैट आई शुड हैव चोजन इन बैचलर्स एज वेल. तो वो जो आप गोल्ड मेडल का जिक्र कर रहे थे, इस फील्ड में मिला और इस वजह से मिला कि जो मैं पढ़ता था वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रहा था, मज़ा आ रहा था सही करते हुए. तो दिस वाज माय एजुकेशन. सही. एंड इस वक्त जब आप व्हेन यू वर डूइंग योर मास्टर्स, यू हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द बिजनेस और नॉट? जी, मैं कर रहा था. आई वाज 10 व्हेन माय फादर पास्ड अवे एंड आई एम द एल्डेस्ट अमंग माय फैमिली. तो बीइंग द एल्डेस्ट, आई यूजुअली से आई बिकेम अ फादर ऑफ 3 व्हेन आई वाज 10. अच्छा. Alhamdulillah, and it's a brighter side of my life. Why? Because मेरा यकीन है अल्लाह पाक कभी भी किसी के कंधों पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता. और might be was preparing me for something I am today or I will become someday. So हमारी वालदा ने जो है अपना हमारा जो फॉर्मल बिजनेस था वो संभाला, and she took it over for 7 years. She looked after for it 7 years. और फिर आई वॉज इन क्लास 9th व्हेन आई स्टार्टेड विजिटिंग माई ऑफिस. हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से था, पेट्रोल पंप बेसिकली था. तो वहाँ पे इट्स अ ब्लेसिंग आई से, जब आप व्हेन यू लुक एट पास्ट एंड यू कनेक्ट द डॉट्स, तो आई थिंक कि अगर कोई दुकान होती तो शायद मैं एजुकेशन ना कंटिन्यू कर सकता. एक कुदरत ने एक इस तरीके के पीसेस जोड़े हैं कि आई डोंट नो अल्लाह ने क्या बनाना है या क्या काम करवाना है, जिसके लिए मेरे वालिद साहब भी मुझसे छीने. तो दिस इज़ समथिंग. अब अगर तो कोई दुकान होती, कोई इस तरह का ट्रेडिशनल बिजनेस होता, तो शायद आज मैं इस तरह की बातें ना आपके साथ कर रहा था. तो आई वाज 9 जब. बट आई गेस दिस इज हाउ योर गॉड क्रिएट्स योर पाथ. यस इंडीड. वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है आपके लिए कि आपको वो ग्रो करना की अपॉर्चुनिटी एक देता है. इंडीड ऐसे ही है, बिल्कुल. अच्छा, तो ये हो गया ऑयल एंड गैस. तो हाउ द हेल दिस परफ्यूम बिजनेस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस? अच्छा, हम लोग ना क्योंकि शुरू से एक ना टैबू है यहाँ पे कि पेट्रोल पंप है तो बस वाह है. अगले बचता कुछ ना हो. बचता कुछ नहीं. और मैं ख्याल बचता भी कुछ नहीं है. पूछे कुछ भी नहीं बचता भाई. तो थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड. और उसके अलावा FMCG से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, दे नो वेरी वेल कि FMCG के अंदर वॉल्यूम बेशक ज़्यादा होता है, मार्जिन आर ओनली 1 or 2% लाइक दैट. तो सेम इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम था. FMCG फील्ड इंडस्ट्री तो है, बट देर आर नो लुक्रेटिव मार्जिनस. सो 2018 के अंदर वाइल डूइंग माई रिसर्च वर्क, क्योंकि मैं MS के अंदर रिसर्च कर, यू आर टॉट हाउ टू डू अ रिसर्च, हाउ टू मेक अ मार्केट एनालिसिस. So when I was doing few of my things related to my business, conventional business, so I came across few things when I realized कि ये business आगे fall face करेगा. Oil and gas पूरी दुनिया में fall face करेगा. And it's 2023, you are facing yourself. अभी आप prices देख रहे हैं, आप electrical vehicles देख रहे हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैंने 2018 में महसूस की थी. That's when I realized कि I need to switch my industry.
I need to go somewhere. अब क्योंकि luxury industry perfumes are considered okay, let me correct, perfumes were considered luxury industry. Currently this is necessity. अच्छा. Currently, yes. So luxury industry में इस तरीके से step in किया हमने. Margins अच्छे थे, अच्छा लगता था, passion है मेरा, खुशबू passion है. मैं let me tell you कि I have missed most of my school and college classes उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे जिससे अच्छी खुशबू आ रही होती थी, मैं उसके पीछे जाता था. अच्छा. तो वो एक मेरा पैशन रहा. सो व्हेन आई केम अक्रॉस दिस, और मुझे ई कॉमर्स में स्टेप इन करना था. सॉरी, एक चीज़ आपने एक बड़े मज़े की बात की थी पिछले दिनों कि दुनिया के जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो क्या काम करते हैं. उसको उस एलिमेंट को कई लोगों को नहीं पता. ओके, आप दुनिया के कहीं से भी अमीर तरीन लोगों को उठाएं. If I ask you who's the most richest person of Italy, you'll take a name maybe. If I ask you who's the richest person of Hong Kong, you'll take a name. If I ask you what does Apple do, तो आप कहेंगे कि वो एक टेक कंपनी है. टेक कंपनी है, वो आईफोन बनाती है, मैकबुक बनाती है. This is not what they actually do. Why? Because they are lifestyle companies. LV, Louis Vuitton या Louis Vuitton जो normally कहा जाता है, that is not a belt or bag making company. It's a lifestyle company. They provide you lifestyle, and people crave for lifestyle. You don't buy an iPhone, you don't buy a MacBook just for the utility. You buy it to show the standard to people, to show that lifestyle to people. That we can afford it. Normally मेरी एक observation है, आप कोई भी iPhone का cover back case देखिए, वो अव्वल तो पूरा नहीं होगा, उसमें सेंटर में एक होल काटा होगा, उन्होंने एप्पल का लोगो विजिबल किया होगा. अगर तो कोई पूरा होगा तो वो एप्पल का लोगो लाजमी दिखाएंगे उसके अंदर से, या वो 3 कैमरे अब ज़रूर दिखाएंगे 14 Pro Max के. रीज़न बीइंग they want to show this is the lifestyle I have. So in my business, I am not in perfume business. I am, or I want to make my company a lifestyle product so that people could be proud of using my product. This is what I want. And this is totally, I mean, made in Pakistan. Import तो नहीं कर रहे आप. We have certain limitations. It has a tag of made in Pakistan, yes, because the product is assembled or majority manufactured in Pakistan. Okay. We have certain limitations. For example, एक परफ्यूम के अंदर कुछ नोट्स हैं, कोई एक फूल है, कोई एक पौधा है जो इस सरजमीन पे उगता ही नहीं है. वो टर्की की सरजमीन है, वो सरजमीन है शाम की, वो सरजमीन है यूरोप की, वो वहाँ से आता है. तो वो हमारी लिमिटेशन है कि उसका ऑयल हम यहाँ पे कर नहीं सकते. You have to import. So there are few ingredients you have to import, and I am very much striving to build an ecosystem in Pakistan जिसमें हम लोग bottles, packaging सारा कुछ यहीं assemble करें, यहीं हम manufacture करें. अभी तक हम लोग पैकेजिंग में कामयाब हैं, अभी तक हम लोग 60% इंग्रेडिएंट्स में कामयाब हैं, 40% वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज. अच्छा. बट वी एस्पायर टू बिकम 100% मेड इन पाकिस्तान बाय कमिंग ईयर्स इंशाल्लाह. अच्छा. सो फार अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के अभी तक देखी जाए तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस लाइफस्टाइल ब्रांड जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट अ टेक कंपनी, इट्स अ लाइफस्टाइल ब्रांड. लुई विटॉन हो या किसी कोई भी बड़ी जो जिसमें लोग ये एक एलिमेंट होता है कि येस वी आर द ब्रांड, एंड जो लोग उसको ख़रीदते हैं वो इसलिए ख़रीदते हैं बिकॉज दे वांट टू शो दैट वी कैन अफोर्ड इट. तो अभी तक वी हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर वन सच ब्रांड ऑफ लाइफस्टाइल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इसकी क्या रीज़न आपको लगती है कि पहले क्यों नहीं किया, और आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ योर प्रोबेबिलिटी टू बी द वन? अच्छा मूसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द क्वेश्चन इज़ वेरी broad in aspect. It is not something किसी ने सोचा और उसने कर लिया. It needs to have a complete ecosystem. Unfortunately कुछ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ नहीं साथ देती. Unfortunately कुछ यहाँ पे सोच नहीं है लोगों की. Unfortunately लोग रोटी कपड़े मकान से बाहर निकलेंगे तो सोचेंगे. To make a lifestyle you need to innovate, and to innovate you need to have that thought, artistic mind in yourself. अब एक शख्स जो कि कंसिस्टेंटली इस मजबूरी में, इस सोच में मुब्तला है कि मैं अपने घर बच्चों की रोटी कैसे पूरी करूं, वो किस तरीके से सोच पाएगा. सो आप जितने भी लाइफस्टाइल, जितने भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखेंगे, दे हैव दोज आर्टिस्टिक माइंड, दोज जीनियस माइंड्स who doesn't really have the problem of economics
who doesn't really have the problem of bread and butter. تو جب آپ اس چیز سے باہر ہوتے ہیں تب آپ کی چیز اس سوچ پہ ڈیولپ ہوتی ہے. دین آپ کے پاس ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے, پالیسیز جو آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو فیور کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے پاکستان میں کسی نے کوشش نہیں کی, بہت سارے لوگوں نے کوشش کی بٹ دے فیڈ اپ, دے ایونچولی گاٹ فیڈ اپ, تو دے ہیڈ ٹو موو ٹو اندر کنٹری, دے ہیڈ ٹو سوئچ دیئر بزنس, دے الٹیمیٹلی سولڈ آؤٹ دیئر بزنس بیکاز پالیسیز نہیں تھی, اکنامک ساتھ نہیں دے رہے, ایکسپینسز آپ کے زیادہ ہیں. وائی آئی ایم ڈسکسنگ جو ہم ایف ایم سی جی بزنس جو اپنا پیٹرول پمپ کا چھوڑ, کیوں؟ بیکاز پالیسیز آر ناٹ ان فیور آف دا ڈیلر. دیز آر دا کانسٹنٹس نارملی پیپل فیس ان پاکستان. آئی اسٹل بلیو پیپل ہیو لاٹس آف پوٹینشیل. آئی اسٹل بلیو کہ لائف اسٹائل پروڈکٹس پاکستان میں بھی بنیں گے اور بہت جلد بنیں گے, بیکاز اب وہ سوچ بدلتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. صحیح. اور چلیں اب اس میں ہم اگر اس کو آپ کا جو بزنس ہے اوبویسلی یو آر ون آف دوز پیپل ہو آر ورکنگ ان ٹو ای کامرس, اور ای کامرس کا تھوڑا سا بتائیں کیا ڈیفیکلٹیز آپ فیس کر رہے ہیں, بیکاز دیر از اے نمبر آف پیپل who have come into e-commerce and who are willingly and who want to come into e-commerce business. Obviously پاکستان کی جو مارکیٹ ہے بڑی پوٹینشیل مارکیٹ ہے, there is a lot of اب مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں ہے کہ کتنے ملینز ہمارا جو ایکٹیو موبائل یوزر ہے اور کتنے ملین ان میں وہ ہے جس کو ایکٹیو انٹرنیٹ ریچیبل ہے, تو بہت بڑی ایک مارکیٹ ہے. Okay, so let me quote the statistics I read in 2020 somewhere. Okay. اور یہ official statistics تھے کہ پاکستان کے اندر 35% of people have internet access and only 4% of that 35% people are inclined towards e-commerce or buying online. Still, the majority of people are still on the conventional side, on the traditional business. So آپ کا سوال یہ تھا اسٹیٹسٹکس, آپ کا سوال جو تھا ای کامرس کی طرف میں کیسے آیا یا لوگ کیا ہرڈلز ہیں. سو پرائمرلی جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ای کامرس میں دس از ٹپ ٹو آل یور ویورس, آل دا پیپل, کہ اب تک جو ای کامرس پہ نہیں آیا دس از پرائم ٹائم ٹو جمپ ان. ایک دکان کتنے ایریے کو کیٹر کرے گی, کتنے لوگوں کو کرے گی. In e-commerce, first of all, you have that complete city, complete country, and then complete world. اور کل کو جو میٹاورسز کی بات ہو رہی ہے, you might have access to metaverses as well. So پہلی بات یہ مجھے کیا آبسٹیکلس آئے, سچ پوچھو تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ آبسٹیکلس نہیں ہے. مائٹ بی اب میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, جو مجھے لگتا تھا میں ایجوکیشن میں ضائع کر رہا تھا اپنے آپ کو کمپیوٹر سائنسز میں, وہ اب کام آتی ہے بیکاز یو نو کہ آپ کو کس طریقے سے چیزیں کرنی ہیں. ای کامرس از کوائٹ ایزی آج کے دور کے اندر, اٹ از ویری ایزی. یو ہیو انٹرنیٹ ایکسیس, یو ہیو یوٹیوب, یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو میک اے شاپیفائی اسٹور اور اے ورڈ پریس اسٹور. آپ کو ایک ای کامرس اسٹور بنانا ہے, آن لائن اپنے پروڈکٹس کو لسٹ کرنا ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ سیلنگ دیم ٹو دا رائٹ آڈینس ود دا رائٹ اسٹریٹجی. اٹ وڈ ڈیفینیٹلی ٹیک اے ٹائم, جس طریقے سے ایک نارمل دکان پہ بھی وقت لگتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے دن شٹر اوپن کیا اور آپ کے پاس ایک لسٹ آف. بٹ اس میں جو ایشوز اکثر جو مطلب اوبویسلی آئی ایم آلسو ان ٹو ای کامرس سروسز, لیکن ریٹرنس کا بڑا ایشو آتا ہے. جو پیمنٹ میتھڈز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں, آن لائن پیمنٹ میتھڈز نہیں ہوتے. کیش آن ڈلیوری از اے ہیوج پرابلم ان پاکستان, جس کی وجہ سے آپ کا 10% 15% ریٹرن تو بہت مطلب نارمل ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جس کا 10% سے نیچے ہو وہ ایک بہت موج میں زندگی گزار رہا ہے وہ برانڈ. اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی ڈالر کا جو ایشو آ رہا ہے, $30,000 سے اوپر آپ کی اسپینڈنگ نہیں جا سکتی. تو اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں نا وہ فیڈ اپ کر دیتے ہیں ایک انٹرپرینور کو, پھر وہ بھی بھاگتا ہے کہ یار کچھ اور رستہ دیکھیں. تو ان کو آپ کس طرح سے کیٹر کر رہے ہیں ان ایشوز کو؟ اچھا, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگین ایکو سسٹم بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب پیمنٹ گیٹ ویز کا آپشن موجود نہیں ہے. آہستہ آہستہ پیپل آر کنورٹنگ, دیر از اے نیڈ, پیپل آر گیونگ دا سولوشنز. آئی مائی سیلف ہیو فیس دس ون. اچھا, پاکستان کے اندر اسٹل پیپل آر مور کنونس ٹورڈ کیش آن ڈلیوری, پہلی بات, رادر دین پری پیمنٹس. ریزن آپ کے سامنے, جو پاکستان کے اندر ایک نارملی تاثر تھا فراڈ کا آن لائن کا, جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت کم, پہلے بہت زیادہ پیک پہ تھا, وی اگری آن دیٹ. Even I was reluctant buying online. Ab, because you have few checks,
you check the reviews, you check the social media groups, آپ وہاں پہ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں, آپ کو پروڈکٹ کی ویڈیوز دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسے آئی گیس اس کے علاوہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ اچھا کام کرنے والے اتنا زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں, اوبویس ان کا ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے, ریویوز ہوتے ہیں, دین یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اگر آپ ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر دھوکے بازی سے کام تو نہیں چلے گا. ایک دفعہ آ جائے گا, دوسری بار تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو پرووائڈ کوالٹی پروڈکٹ. ٹرو. اچھا, جو ریٹرنس کی آپ نے بات کی, ریٹرنس میں ہم نے انیشلی چیلنج فیس کیا. انیشلی آور ریٹرن ریٹ واز, ریٹرن سے مراد انڈیلیورڈ, ناٹ دا ون جو کسٹمر نے واپسی کیا, وہ نہیں, انڈیلیورڈ. سوری, انڈیلیورڈ کی جو ریشو ہمارے پاس انیشلی تھی دیٹ واز 18%. دین ہم نے گریجولی چیکس لگانا شروع کیے. آپ کو شاپیفائی کے اوپر یا پھر ورڈ پریس پہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز مل جائیں گی جو کسٹمر کا بائنگ بیہیویئر سیو کرتی ہے ڈیٹا بیس میں. تو اگر اف دیر واز اے کسٹمر جس کے 2 آرڈر آلریڈی ریٹرن ہیں, جب وہ تیسرا پلیس کرتا ہے تو ایک وارننگ کریٹ کر دیتا ہے کہ اس کا کسٹمر, یہ کسٹمر کے پہلے 2 ہیں. آپ پھر CBC کرتے ہیں, CBC اسٹینڈس فار کال بیک کنفرمیشن. تو ہم نے گریجولی اپنے تمام آرڈرس کے اوپر CBC کرنا شروع کر دی. وی ہیو اے ٹیم ناؤ, وی آر ڈیولپنگ اے سسٹم جو کہ واٹس ایپ سے آٹومیٹیکلی آرڈر ویریفائی کرے گی. So there are few things, solutions are coming in. It's on you how you adapt them, whether you adapt them quickly or you take your time for that. تو challenges ہیں, but انہی challenges میں بڑھ کے ہی تو business چھپا ہے. تو کہہ رہے ہیں جو جیتا وہ سکندر, تو ایسے تھوڑی ہے وہ, there's a journey to fulfill. اچھا, بہت سے لوگ دیکھے, کسی کو گاڑی کا شوق ہوتا ہے, کسی کو مطلب موبائل فون کا شوق ہوتا ہے, کسی کو گیجٹس کا شوق ہوتا ہے. آپ کو شوق ہے سینٹ کا, پرفیوم کا, اور آپ نے اسی شوق کو اپنے پروفیشن میں بھی کنورٹ کیا, ایک برانڈ بنایا, اینڈ وچ از ماشاء اللہ آئی شوڈ کنگریچولیٹ یو کہ اتنے کم ٹائم پیریڈ میں آپ نے کافی اچھا برانڈ بنایا ہے. تو یہ جو آپ کا پیشن تھا پرفیوم اور خوشبو کو لے کے, اس پیشن کے بارے میں بتائیں. یہ پیشن کب آپ کو لگا کہ یار واقعی اس میں کچھ میں کر سکتا ہوں یا کرنا چاہیے؟ Alright, so first of all thank you for congratulating me. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ سنت ہے, مطلب آئی فیل وائی سینٹ یو کے کور ریزنس کے اندر چند میرے جو پلرز ہیں. پہلا میں یہ سوچتا تھا کہ خوشبو مسلمان کی میراث ہے. مطلب آپ نے بچپن سے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے. جمعے کے دن آپ کو اسپیشلی انسٹرکشنز دی گئی ہیں, آپ کو ثواب دیا گیا ہے کہ آپ خوشبو لگا کے. سو وائی ازنٹ دیئر اینی کمپنی جو کسی پاکستانی کو تو چھوڑے, مسلمان کی ہو جو کہ انٹرنیشنل پرفیومری میں ریپرزینٹ کری ہو؟ نہیں ہے کوئی. ڈیزائنر میں نہیں ہے, کمرشل میں ضرور ہو سکتی ہے, ڈیزائنر فریگرنس کوئی نہیں ہے. سو وائی ازنٹ دیئر اینی ڈیزائنر فریگرنس مسلمانوں کی؟ سو وہ ایک ہوتا ہے نا, ایک آپ کے اندر جذبہ جاگتا ہے کہ میں کروں گا. سو یہ میری ایک پلر یہ تھا. اچھا, ماشاء اللہ. دوسرا مجھے خوشبو کا بہت شوق ہے, بے انتہا شوق ہے. جب تک جیب میں جتنے ہوتے تھے, جب پاکٹ منی ملتی تھی, باڈی اسپریز لگاتے تھے. اچھا. دین گریجولی پرفیومس پہ آپ شفٹ ہوئے. دین آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دیر آر ویکسز, دیر آر عطر, دیر آر ڈفرینٹ تھنگس. پھر وہ تمام شوق پورے کیے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آئی یوز ٹو فالو دا پرسن, اس کا ٹریل اس کو فالو کرتا جاتا. آئی ہیڈ نو آئیڈیا اس نے کون سا پرفیوم لگایا, بٹ بس وہ اچھا لگتا تھا. آج بھی ایون ٹوڈے while buying the ticket from the counter, میں نے اس سے یہ بعد میں پوچھا کہ ٹکٹ بک ہوئی ہے کہ نہیں, میں سے پوچھا پرفیوم کون سا لگایا. اچھا. because I was more interested. تو یہ شوق ہے آپ کا. and if I think the person is lucky enough جو اپنے شوق کو, اپنے پیشن کو اپنے پروفیشن میں بدل سکتا ہے یا قدرتی طور پہ اللہ پاک بدل دیتا ہے. so that's one of the reason I don't find myself burdened working. I spend hours in lab, I spend hours in my office. I don't find myself frustrated, fatigued or something like that because I enjoy my work. صحیح. اینڈ کیا آپ کا ارادہ ہے اس کو فزیکل ریٹیل, اور obviously اگر آپ نے ایک اپنے ذہن میں یہ گول سیٹ کیا ہے کہ یو ہیو ٹو میک دس این انٹرنیشنل برانڈ اور ایک لائف اسٹائل پروڈکٹ اس کو بنانا ہے آپ نے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی آپ نے گول دیا ہوئے اپنے آپ کو کہ اس سال تک میں یہ یو وڈ بی ایبل ٹو اچیو ان شاء اللہ؟ سر اف یو آسک می 2050 تک میرا کیا پلان ہے, آئی کین گیو یو ایگزیکٹ ڈیٹیلس کہ یہ ہونا ہے. اچھا. میں آپ کو
इतनी डेप्थ में तो अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आई कैन गिव यू द स्लाइट आइडिया. डेफिनेटली रिटेल में जाना है, इस काम को रिटेल के बगैर आप नहीं चला सकते. हमने स्टार्ट ई कॉमर्स से किया था, एंड आई थिंक ई कॉमर्स हैज़ better potential than retail, but retail in fragrance is necessary as well. So इंशाल्लाह इस साल के Q4 Q4 के अंदर आई गेस जो मतलब रिटेल में जब आपका प्रोडक्ट आ जाता है तो उससे आपको एक अलग से ब्रांड ट्रस्टेबिलिटी का जो एक फैक्टर होता है Yes. वो मिल जाता है. yes, unfortunately in Pakistan You have to go for आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए रिटेल के थ्रू. व्हेन यू सी अ काउंटर, व्हेन यू सी अ स्टॉल, व्हेन यू सी अ शॉप ऑफ समथिंग, तो आपको एक ब्रांड ऑथेंटिसिटी क्रिएट होती है. वेस्ट में ऐसा नहीं है. वेस्ट में देयर आर मोर ई कॉमर्स कंपनीज, और इवन इन चाइना. अभी आप चले जाएं, जो आपको अली बाबा या अली एक्सप्रेस पे जो लिस्टेड वेब जो कंपनीज मिलेंगी वो गराज से चल रही होंगी, वो कमरे से चल रही होंगी. दे बिल्डिंग एंटायर कंपनीज और फैक्ट्रीज आउट ऑफ देयर गराज. तो पाकिस्तान के अंदर आपको एक चाहिए होता है ऑथेंटिसिटी के लिए. वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. सो इन Q4 हम Q4 से हम इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह रिटेल की तरफ जाना. एंड टिल 2024 दिसंबर रिटेल एक्सपेंशन और गल्फ एक्सपेंशन में जाएंगे. इट माइट बी गल्फ, इट माइट बी सम अदर कंट्रीज, बट इंटरनेशनल फॉरेन हमने जो है एक्सपोर्ट्स करनी है इंशाल्लाह. सही. चलिए यूँ है कि अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट है ना, वो आप रखेंगे हमारे साथ आफ्टर ओपनिंग 10 रिटेल्स. इंशाल्लाह ये डन हो गए हमारे Done. साथ. That would be might be in December or might be in March. जब भी होगा बस March 24. फिर हम एक रखेंगे और उस पर आपसे ना हम पूछेंगे कि रिटेल में अब क्या फेसेस इश्यूज को आप फेस कर रहे हैं, बिकॉज ई कॉमर्स को तो बताया आपने. Done. I would be very honored. First of all, I would, I have to make my timeline. I need to reduce my timeline first. लेकिन इंशाल्लाह definitely. सही.